رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. روزہ ہمیں تقوی کا سبق دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا سبق دیتا ہے، اپنے آپ پہ قابو پانے کا سبق دیتا ہے. ہماری جو خواہشات ہیں نفس کی، اس کو شریعت اور سنت کی حدود کے اندر رکھنے کا نام تقوی ہے. صبح سے لے کر رات تک، فجر سے لے کر مغرب تک روزہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اپنے آپ پہ قابو کیسے پانا ہے. کھانا نہیں، پینا نہیں، جنسی خواہشات نہیں پوری کرنی، سیلف کنٹرول سکھا رہا ہے. تو ہمیں اپنی پورے کی پوری خواہشات پہ کنٹرول پانا سیکھنا ہے اس روزے میں، اس رمضان میں انشاءاللہ. بہت ساری باتوں کے اوپر بات ہو چکی پچھلے ریمائنڈرز کے اندر. ایک چیز جس کے اوپر لوگوں کا قابو نہیں ہے وہ ہے ان کا غصہ. غصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور نعمت ہم سب کو دیا ہے. اگر یہ غصہ نہ ہوتا تو ہم برائی کا مقابلہ نہ کر پاتے. اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں چور آ جائے، اگر غصہ نہ ہو ہم تو اس کو خوش آمدید کہیں گے آؤ اور چرا لو جو تمہارا دل چاہتا ہے. یہ غصے کی نعمت ہوتی ہے جو ہمیں برائی سے بچاتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے. ہم پولیس کو فون کریں گے، اس کو پولیس کے حوالے کریں گے غصے کی وجہ سے. اگر خدا نخواستہ کوئی شیطان نما لوگ ہمارے گھر کی عورتوں کو تنگ کرنا چاہیں، اگر غصہ نہ ہو تو ہم اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کیسے کریں؟ یہ غصہ ہے جو ان کی حفاظت کرنے پہ ہمیں مجبور کرتا ہے. یہ نعمت ہے. یہ نعمت زحمت تب بنتی ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود سے باہر چلی جاتی ہے. پھر یہ غصے کی وجہ سے شوہر اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں. پھر بعد میں مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کون ہے جو اپنی بیوی کو پیار سے طلاق دیتا ہے؟ ظاہری بات ہے غصے میں دیتا ہے. طلاق واقع ہو جاتی ہے، بعد میں پچھتاتے ہیں، شوہر بیوی پچھتاتے ہیں، والدین اولاد پچھتاتی ہے. غصے میں ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں. بھائی بھائی، بہن بہن، رشتہ دار، عزیز، اقارب غصے کی وجہ سے قطع تعلقیاں کر لیتے ہیں. معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اس غصے کو قابو میں پانا اشد ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم غصے کو قابو میں پائیں. اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی بتائی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے کو قابو میں کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو محبت ہے ان لوگوں سے جو ان نیک اعمال میں جڑ جاتے ہیں. تو غصے کو قابو میں پانا سیکھیں. اس روزے میں جہاں ہم اپنے اوپر قابو پانے کی مشق کر رہے ہیں تو پلیز یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے غصے پہ بھی قابو پانے کی مشق کرنی ہے اسی رمضان کے اندر انشاءاللہ. ہم نے محبتیں بانٹنے والا بننا ہے، نفرتیں بانٹنے والا نہیں بننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹپس بتائی ہیں کہ کس طریقے سے ہم غصے کو قابو میں کر سکتے ہیں. غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آگ لگ جاتی ہے اندر، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے. تو اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی پئیں، وضو کریں، غسل کر لیں، بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے قریب ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، کیونکہ آگ اوپر جاتی ہے، اس کو پکڑ کے نیچے کھینچ دو. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. یہ شیطان کو بھگانے والے اذکار ہیں. لیکن بھگائے شیطان کو. یہ جو آگ لگا دیتا ہے ہمارے اندر آ کے شیطان، کیونکہ آگ سے بنا ہے، تو ہم پھر بے قابو ہو جاتے ہیں. ہمیں اس سے لڑنا ہے، ہمیں اس کو دور کرنا ہے. ہم نے اپنے رشتہ داریاں، اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے ہمیں ریئلائزیشن ہونی چاہیے، اس چیز کا احساس کہ میرا غصہ قابو میں نہیں رہتا، اور پھر اس کو برا بھی سمجھیں. میرا بہت ایک مخلصانہ مشورہ ہے ان سب حضرات سے جن کا غصہ قابو میں نہیں ہوتا، کہ جب ان کو غصہ آنے لگے تو لوگوں سے دور ہو جائیں، بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کہہ دیں کہ دیکھو مجھے احساس ہے، مجھے غصہ آتا ہے، میرا غصہ تیز ہے، اگر مجھے غصہ آتے دیکھو تو تم لوگ ہی چلے جانا،
جب تک کہ یہ غصہ قابو میں نہ آئے کم از کم میری ذات سے کسی کو نقصان تو نہ پہنچے، کم از کم میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے بھلائی کرو، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو خیر پہنچاؤ، اور اگر لوگوں کو خیر نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو۔ احساس ہو میرے اندر کون کون سے شرور ہیں، اور لوگوں کو اسے بچائیں۔ لوگوں کو کہہ دیں کہ جب مجھے غصہ آنے لگے دیکھو تو چلے جایا کرو، اور پھر اپنے اوپر محنت شروع کریں، دعا کا اہتمام کریں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ سارے اعمال میں نے بتائے، مسنون اعمال، اس کو سیریسلی کریں، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرا غصہ قابو میں کر دیں۔ اور قیامت کے دن کا استحضار ہونا کہ اگر آج میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہوں، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہوں، یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے لوگوں کے اوپر کوئی قدرت ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ کو میرے اوپر اس سے زیادہ قدرت ہے۔ اگر میں لوگوں پہ غصہ کرتا ہوں بے جا، اگر اللہ نے مجھ پہ معاذ اللہ غصہ کر لیا دنیا میں یا قیامت کے دن، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ یہ چیز یاد کرایا کریں اپنے آپ کو۔ انشاءاللہ اگر تھوڑی سی محنت کریں گے اور ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام، انشاءاللہ تعالی غصہ قابو میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، وقت لگے گا، لیکن یہی تو انسانیت ہے، اور یہی تو ہم سیکھ رہے ہیں۔ رمضان کا مقصد تقوی حاصل کرنا، اور ہم نے اپنے آپ کو انسان بنانا ہے، تقوی کے حصول کے لیے محنت کرنی ہے ہم سب نے۔ اس پہ بہت سنجیدگی سے غور کریں، ہم پیار محبت بانٹنے والے بن جائیں، ہم نفرتیں بانٹنے والے نہ بنیں۔ کبھی کبھی تو یہ غصہ انسان کو اللہ سے توڑ دیتا ہے، غصے میں آ کے کفری الفاظ بول دیتا ہے انسان۔ پلیز، یہ بہت بری چیز ہے، اگر اس کو قابو میں نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ یہ رمضان ہے اپنے غصے کو قابو میں کرنے کا وقت۔ انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم سب حقیقی طور پہ انسان بن جائیں، ایک خوبصورت انسان بن جائیں، اور خوبصورت انسان وہی ہوتا ہے جو شریعت اور سنت کی پابندی کرتا ہے۔ ہمارے دین نے بہت خوبصورتی ہمیں سکھائی ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین جانے جو دین پہ پورے کا پورا عمل کرنے والا بن جاتا ہے، جس میں اخلاقیات، معاشرت، معاملات بھی شامل ہیں عبادات کے علاوہ، تو وہ بندہ ایک بہت خوبصورت انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم۔ آج کے مسائل میں سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب میں اس کی قضا کروں یا اس کے ساتھ کفارہ بھی ادا کروں؟ سب سے پہلی بات تو یہ جاننا چاہیے کہ اگر روزہ کچھ خاص مخصوص حالات میں جانتے بوجھتے رمضان کا توڑ دیا تو قضا تو ہے ہی، اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن چونکہ یہ شریعت کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے کہ جانتے بوجھتے، کوئی عذر نہیں تھا۔ دیکھیں، کسی کو جان کو خطرہ ہو رہا ہو تو وہ روزہ توڑ دے تو یہ اس نے جرم نہیں کیا، یہ تو اس کی مجبوری تھی۔ لیکن سب حالات ٹھیک ہے، نہ مجھے جان کو خطرہ ہے، بس کسی نے اس کا خیال نہیں کیا، اس کی عظمت کو نہیں پہچانا، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، اور جانتے بوجھتے روزہ توڑ دیا، تو یہ تو شریعت کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ تو شریعت کہتی ہے اس کے بدلے میں ایک روزہ تو قضا رکھنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اب تم کفارہ بھی ادا کرو۔ لیکن کفارہ ادا کرنے کے لیے صرف اس وقت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یقین جانیں، ورنہ تو کسی صورت میں بھی انسان جانتے بوجھتے رمضان کا روزہ توڑ دیتا، اس کو کفارہ بھی ادا کرنا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کی شریعت کا حکم یہ ہے، کفارہ صرف اس وقت ادا کرو جب تم منہ کے راستے سے کچھ کھاؤ، منہ کے راستے سے کھاؤ، یعنی کوئی پیٹ میں سوراخ کر کے پیٹ میں ڈائریکٹ ڈال دیں تو اس سے نہیں، منہ کے راستے سے کھاؤ، اور وہ چیز یا تو غذا کا فائدہ دیتی ہو، نیوٹریشس ہو، یا دوا ہو، یا کوئی مزے کی چیز، کوئی آپ کو مزہ آتا ہو اس میں، چیونگ گم ہے مثال کے طور پہ، کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے، تو یا غذا کے طور پہ ہو، نیوٹریشس چیز ہو، یا دوا ہو، یا کوئی مزے کی چیز ہو، اور منہ کے ذریعے کھائی جائے۔
تو تب جانتے بوجھتے، اور رمضان کا یعنی اتنی شرائط، تب اس کو کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ہے 60 مسلسل روزے رکھنا، 60 مسلسل روزے رکھنا۔ اور اگر کوئی بیمار ہو کہ وہ 60 مسلسل روزے نہ رکھ سکے تو پھر یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لیکن پہلے یہ ہے عند الاحناف کہ 60 مسلسل روزے رکھیں، اس میں کوئی بریک نہیں آنی چاہیے کسی قسم کی۔ صرف ایک جو چیز ایکسیپشن ہے وہ خواتین کے حیض ہے، حیض اور نفاس، بس، بلکہ صرف حیض ہے، اس کے علاوہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اس میں بریک نہیں آ سکتی۔ اگر بریک آئے گی دوبارہ شروع کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جمع کر لے اپنی بیوی کے ساتھ جانتے بوجھتے روزے میں، تو اس سے بھی کفارہ صادر آتا ہے اسی طریقے سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جانتے بوجھتے روزہ توڑنے سے محفوظ رکھے، اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم